ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. وہ میں ہوں. اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ علم جو رکھتا ہے وہ کون ہے؟ وہ میں ہوں، یعنی موسیٰ علیہ السلام. یہ الفاظ نکلے اور حقیقت کے لحاظ سے اگرچہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سب سے زیادہ علم دیا ہوتا ہے، لیکن نبی کی شان کے یہ بات مناسب نہیں تھی کہ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں، اور ان کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق جو ہے اس طرح کی صورت اگر ہے پھر تو صحیح. تو اس پہ ان کو تنبیہ فرمائے گی اور ان سے کہا گیا کہ ایک شخص ہے جو فلاں جگہ پہ ہے جس کا نام خضر ہے، وہ تمہیں دریا کے فلاں کنارے ملے گا، تو لہٰذا تم ان کے پاس جاؤ، ان سے علم حاصل کرو. ان کے پاس جو علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، ان کا علم تم سے زیادہ. تو یہ اپنے خادم کے ساتھ روانہ ہوئے، وہاں پہ تفصیلی واقعہ یہاں تک کہ ان کے پاس پہنچے تو ان سے کہا گیا کہ مجھے اللہ نے بھیجا، آپ مجھے علم سکھائیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو علم ہے آپ اس کو برداشت نہیں کر سکیں. انہوں نے کہا نہیں، مجھے آپ سکھائیں. تو ان حضرت خضر علیہ السلام اور ان کے درمیان یہ بات طے پائی کہ دیکھیں جو بھی آپ دیکھیں گے آپ سوال نہیں کریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں سوال نہیں کروں. تو یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے. یہ دریا کے کنارے ہی ایک کشتی تھی، تو وہاں پہ سوار ہو کے دوسری طرف جانا تھا. جیسے ہی حضرات سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہوتے ہی، اور کشتی والوں نے ان کو پہچان بھی لیا تھا کہ یہ خضر علیہ السلام ہے، صحیح ہے، تو لہٰذا انہوں نے ان سے کرایہ وغیرہ بھی وصول نہیں کیا، فری میں ان کو سوار کیا. لیکن جیسے ہی خضر علیہ السلام سوار ہوئے تو انہوں نے کشتی کا ایک تختہ کیا کر دیا، توڑ دیا. اب موسیٰ علیہ السلام کو عجیب سا لگا. انہوں نے فوراً سوال کیا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک تو انہوں نے ہمیں فری میں سوار کیا، انہوں نے ہم پہ احسان کیا، لیکن ہم نے کیا کہ ان کی کشتی کا یہ ایک تختہ توڑ دیا، ان کی کشتی کو عیبدار بنا دیا. تو خضر علیہ السلام نے کہا دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں کہا کہ بھئی غلطی ہو گئی، میں بھول گیا تھا. خیر انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. پھر یہاں سے جب یہ آگے گئے ہیں تو وہاں پہ جب کشتی سے اترے، آگے گئے، ایک بستی میں دیکھا بچے کھیل رہے تھے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا. اب یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں، بھی ایک معصوم بچہ تھا، اس کو کیسے قتل کر دیا بغیر کسی وجہ کے. تو انہوں نے پھر سوال کیا بھی آپ نے یہ کیا کیا ہے، ایک بچہ تھا اس کو آپ نے قتل کر دیا. تو انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پھر معذرت کی اور کہا کہ ایک موقع مجھے اور دے دیا جائے. خیر آگے چلے تو آگے ایک بستی میں گئے تو اس وقت بھوک بھی لگی ہوئی تھی، تو بستی والوں سے کھانے کا بھی مطالبہ کیا اور رہائش کا بھی مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے ان کو بستی سے کیا کر دیا، نکال دیا، نہیں نہ رہائش دی اور نہ ہی کھانا دیا. تو جب یہ بستی سے نکلنے لگے اچانک دیکھا کہ ایک دیوار جو ہے بالکل گرنے والی تھی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے، یعنی ان کے برکت تھی، انہوں نے اپنے ہاتھ سے وہ دیوار کیا کر دی، سیدھی کر دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں بھی کہا بھی آپ نے یہ کیا کیا. انہوں نے ایک تو ہمیں مہمان نوازی نہیں کی، ہمیں کھلایا نہیں، ہمیں بستی سے نکال دیا. دوسرا آپ نے ان پہ احسان کیا کہ ان کی ایک دیوار کو کیا کر دیا، سیدھا کر دیا. تو یہاں خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب ہمارے راستے کیا ہیں، جدا ہیں. کہ آپ سے عرض کیا گیا تھا کہ آپ سوال نہیں کریں گے، لیکن آپ بار بار کیا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں. ہاں اس کی اب حکمت دیکھ لو. تو انہوں نے پھر اس کی حکمت بیان فرمائی کہ وہ جو کشتی تھی اصل میں یہ کچھ بھائی ہیں، 5-6 معذور ہیں، باقی 5-6 جو ہیں وہ کماتے تھے سارا دن. اور دوسری طرف جہاں یہ کشتی جا رہی تھی وہاں ظالم بادشاہ کشتیاں سب کی کیا کر رہا تھا، لے رہا تھا. تو میں نے اس میں عیب کر دیا تاکہ وہ بادشاہ اس کو دیکھے کشتی کو، بھئی یہ تو ٹوٹی ہوئی ہے، تو لہٰذا ان لوگوں کو کیا کر دے، چھوڑ دے تاکہ ان کی کشتی کیا ہو جائے، بچ جائے. اس مقصد کے لیے میں نے ان کی کشتی میں کیا کیا تھا، ایک تختے کو عیبدار کر دیا. اور جہاں تک بچے کا تعلق ہے تو بچہ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ بڑا ہو کے نافرمان ہوگا اپنے والدین کا، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے ان کو یہ دین کے لیے کیا بن جائے، خطرہ بن جائے. تو اس وجہ سے میں نے اس بچے کو کیا کر دیا، ان کے والدین کی وجہ سے اس بچے کو ختم کر دیا کہ اللہ ان کو اور اولاد دے گا جو کیا بنے گی، نیک صالح بنے گی. اور تیسرا جہاں تک دیوار کا تعلق ہے تو وہ دیوار ایک یتیم کی تھی، اور وہ بچے جو یتیم تھے ان کے والد نے اس کے نیچے کوئی خزانہ وغیرہ چھپایا تھا کہ اگر وہ دیوار گر جاتی تو یہ لوگ کیا کر جاتے، اس کے خزانے کو کھا جاتے. تو اس وجہ سے مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا، میں نے اس دیوار کو کیا کر دیا، سیدھا کر دیا اس وجہ سے، ورنہ بستی پہ کوئی احسان نہیں کیا.
تو یہ وہ چیزیں تھیں جس کا علم اللہ نے مجھے دیا، آپ کو نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا اور صبر کر لیتے تو شاید ہمیں اور چیزیں بھی کیا ہو جاتی، مل جاتی۔ تو یہ واقعہ قرآن مجید نے سورہ کہف میں کیا ہوا ہے، بیان ہوا ہے۔ اور اسی کے دوسرے رکوع میں 16ویں پارہ کے دوسرے رکوع اور سورہ کہف کا تقریباً آخری ہے کہ وہاں یسألونک عن ذی القرنین، کہ یہ جو یہودی ہیں یہ لوگ جو ہیں آپ سے مشرک ہیں، مشرکین مکہ، یہ آپ سے ذو القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو آپ نے ذو القرنین کا واقعہ سارا کیا کر دیا، بیان کر دیا، قرآن مجید میں بیان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ذو القرنین کو پوری دنیا کی بادشاہت دی تھی، کہ 4 لوگ ہیں جن کو اللہ نے پوری دنیا کی بادشاہت دی ہے، جن میں سے 2 تو کافر تھے اور 2 جو ہیں وہ مسلمان ہیں۔ جو کافر تھے ایک نمرود کا نام آتا ہے اور جو دوسرے بخت نصر کا نام آتا ہے۔ اور مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پہ حکومت دی، اور اس کے بعد پھر یہ ذو القرنین جو تھے ان کو پوری دنیا کی کیا کی، اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی۔ تو یہ ہر طرف گئے، مشرق کی طرف بھی گئے، مغرب کی طرف بھی گئے، شمال کی طرف جب گئے تو وہاں ایک ایسی قوم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ درہ ہے، یہ جو پہاڑ ہے، اس کے پیچھے ایک قوم رہتی ہے یاجوج ماجوج کے نام سے، وہ ہماری بستیوں کو کیا کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کوئی اس دیوار کا بندوبست کر دیں تاکہ ہم ان سے کیا کر لیں، چھٹکارا حاصل کر لیں۔ تو حضرت ذو القرنین نے ان سے مطالبہ کیا کہ ٹھیک ہے میں کام کر دیتا ہوں، اس کا معاوضہ نہیں لوں گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں یہ کام کرتا ہوں، ہاں تم جو ہے لوہے کی جتنی تختیاں وہ لے کے آؤ۔ تو انہوں نے پوری تختیاں لوہے کی وہاں پہ لگائی، یعنی پورا لوہا ڈالا، اور پھر اس میں آگ بھڑکائی گئی، پھر اوپر سے سیسا پگھلا ہوا کیا، تانبا پگھلا ہوا ڈال دیا گیا۔ تو اس لحاظ سے ایک بہت مضبوط ان پہاڑوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ذو القرنین نے کیا کر دی، دیوار قائم کر دی، اور فرمایا کہ اب یہ قیامت کے قرب تک یہ لوگ یہاں سے نہیں نکل سکیں گے، اس دیوار میں سوراخ نہیں کر سکیں گے۔ البتہ حدیث میں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے یاجوج ماجوج کا ظہور ہونا، کہ یہ سارے کیا ہوں گے، پہلے دجال کا ظہور ہوگا، تفصیل سے واقعہ انشاءاللہ آ جائے گا کہ دجال کا قیامت کے سے پہلے دجال ظاہر ہوگا، اور اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بیان فرمائی کہ وہ اس طرح کا ہوگا، ایک آنکھ اس کی ابری ہوئی ہوگی، دوسری آنکھ اس کی کانی ہوگی، اور اللہ نے اس کو بڑی یعنی پاور عطا کی ہوگی کہ یہ جہاں جائے گا اس کے ساتھ ایک قافلہ چلے گا، اور یہ بادلوں کی طرح کیا کرے گا، تیزی سے سفر کرے گا۔ جس جگہ یہ جائے گا وہ بنجر ہوگی، تو یہ جاتے ہی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس زمین کو کیا کر دے گا، زرخیز کر دے گا، اور جہاں لوگ اس کی نافرمانی کریں گے تو وہاں بالکل زمین یہ کیا کر دے گا، بنجر کر دے گا۔ اور ایک نوجوان کو کھڑا کر کے تلوار مارے گا اس کے، تو ایک ٹکڑا مشرق میں گرے گا، دوسرا مغرب میں گرے گا، پھر یہ حکم دے گا کہ جڑ جاؤ، تو وہ انسان واپس آ کے اپنی اصلی حالت میں کیا ہو جائے گا، دوبارہ قائم ہو جائے گا۔ پھر یہ کہے گا دیکھو میں مار بھی سکتا ہوں، میں زندہ بھی کر سکتا ہوں، لہٰذا تم میری بات مانو، مجھ پہ ایمان لاؤ، مجھے خدا مانو۔ تو یہ دجال کا فتنہ بڑا سخت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کو جب تفصیل سے بیان کیا، صحابہ کے سامنے جب اس کا تذکرہ آیا تو صحابہ فرماتے ہیں ہمارے اوپر اتنا خوف طاری ہوا کہ ہمیں یوں لگنے لگا کہ ابھی دجال یہاں سے نکل کے آ جائے گا، ایسا خوف طاری ہوا۔ تو اسی کی برکت سے سورۃ کہف بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اسی طریقے سے جو شروع کی 10 آیات سورہ کہف کی یاد کرے گا اور اس کی تلاوت کرتا رہے گا، تو یہ شخص دجال کے فتنے سے کیا رہے گا، محفوظ رہے گا۔ تو پھر یہ دجال پوری دنیا میں یعنی اپنا اس کی سلطنت کہہ لیں یا دبدبہ کہہ لیں، اسی دوران اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے اتاریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر یوں بازو رکھ کے مصر دمشق جو ہے وہاں پہ ان کے میناروں پہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، پھر مسلمانوں کو یکجا کریں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ڈھونڈیں گے، دجال کا مقابلہ کریں گے، یہاں تک کہ دجال کو کیا کریں گے، قتل کریں۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد پھر ہر طرف جو ہے اسلام کا غلبہ آ جائے گا، اور اس کے بعد پھر جو ہے یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے مسلمانوں کو لے کے کوہ طور کی طرف اوپر چڑھ جائیں گے، اور یہ جو یاجوج ماجوج ہوں گے یہ پوری دنیا کو کیا کر دیں گے، ستیہ ناش کر دیں گے۔ یاجوج ماجوج ہیں کون؟ یہ ان انسانوں میں سے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں، کہ انہی میں سے ہوں گے یہ، لیکن انہی انسانوں میں سے ہوں گے، لیکن یہ ایسے ہوں گے کہ جہاں جائیں گے ہر چیز کا کیا کر دیں گے، صفایا کر دیں گے، انسانوں کو مار دیں گے،
دریاؤں کے پانی پورے کے پورے کیا ہو جائیں گے؟ پی جائیں گے، پوری بستیاں ہی کیا کر جائیں گے؟ کھا جائیں گے. ایسا یہ فتنہ ہوگا. پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو پھر ایک بیماری ان میں پیدا ہوگی، یہاں تک کہ سارے خود ہی کیا ہو جائیں گے؟ مرنے لگ جائیں گے. پھر آسمان کی طرف سے ایک بارش برسے گی، بارش برسنے کے بعد وہ سارا پانی جو ہوگا ان کی لاشوں کو بہا کے لے جائے گا، تو زمین کیا ہو جائے گی؟ صاف ہو جائے گی. پھر اس کے تقریباً 40 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلے انتقال ہوگا، اور اس کے 40 سال کے بعد ہی قیامت کے آثار ظاہر ہوں گے کہ ایک دانہ سے نکلے گا مسلمانوں کو، جس سے سارے مسلمان کیا ہو جائیں گے؟ وفات پا جائیں گے. اور اس کے بعد پھر جو کافر رہ جائیں گے تو ان کافروں کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ قیامت کو قائم کریں. تو یہ ساری قیامت کی نشانی. تو اس سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اصحاب کہف والوں کا واقعہ بیان فرمایا، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو، خضر علیہ السلام کے واقعے کو تفصیل سے بیان فرمایا، اور پھر آخر میں ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے واقعے کو کیا کیا ہے؟ بیان فرمایا. اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے 16ویں پارے کے تیسرے رکوع سے. تو سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اسی سے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اور یہ واقعہ پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے. تو یہاں چونکہ تفصیل سے بیان ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت مریم علیہ السلام کے یہاں جب ولادت ہوئی تو ان کو یہ خدشہ ظاہر ہوا کہ بھئی آج تک تو کوئی مرد میرے پاس نہیں آیا، تو یہ کیسے لوگوں کو میں بتاؤں کہ یہ بچہ میرا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ تمہیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، جو بھی تم سے پوچھے تم اس بچے کی طرف کیا کر دو؟ اشارہ کر دو کہ اس سے پوچھو. تو جب لوگوں نے باتیں بنائیں تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا بھئی اس بچے سے پوچھو. انہوں نے کہا یہ بچہ یہ جو پیدا ہوا یہ کیسے بولے گا؟ اسی دوران بچے نے گواہی دینا شروع کی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی، اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا، پورا تفصیل سے. تو ایک بچے نے جب گواہی دی تو اس سے لوگوں کو کیا آیا؟ یقین آیا. تو پھر حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر سے جو ایک طرح کی تہمت وغیرہ لگانے کی بات آئی تھی تو وہ برکت میں کیا ہوگی؟ تبدیل ہو. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلاف عادت بغیر والد کے کیا کیا؟ پیدا فرمایا. جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر والد اور والدہ کے پیدا فرمایا، حضرت حوا کو بغیر والدہ کے پیدا فرمایا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر والد کے کیا کیا؟ پیدا فرمایا. کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کیا پیدا کرنے پر قادر ہے. البتہ اللہ تعالیٰ کی جو عادت ہے وہ یہی ہے کہ ماں باپ دونوں سے انسان کو کیا کرتے ہیں؟ پیدا فرماتے ہیں. اس کے بعد پھر اگلی سورت طٰہٰ شروع ہوتی ہے. سورت طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے اور احکامات بھی بیان فرمائے. شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عصا دیا، صحیح عصا کے یعنی یہ جب کوہ طور پہ گئے تو بھئی عصا تم کیا کرتے ہو؟ تو ان کے یعنی جوابات ہیں کہ میں ان عصا سے پتے جھاڑتا ہوں، میں ان عصا سے بکریاں چراتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. فرمایا اس عصا کو پھینکو. جب پھینکا تو وہ اچانک سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا. تو آپ نے فرمایا کہ لا تخف، ڈرو نہیں، بلکہ اس کو کیا کر لو؟ پکڑ لو، تو دوبارہ یہ کیا بن جائے گا؟ عصا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزات دیے اور پھر ان کو روانہ کیا موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف کہ جاؤ فرعون کی اذهبا الی فرعون انه طغى، کہ تم کیا کرو؟ تم دونوں جاؤ. یعنی قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی ہارون، کہ ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیج دیجئے. تو فرمایا کہ تم دونوں کیا کرو؟ فرعون کی طرف جاؤ، اس نے زمین میں بڑی سرکشی کی ہے، لہذا اس کو جا کے سمجھاؤ. تو یہ دونوں حضرات پھر فرعون کے دربار میں گئے اور وہاں جا کے اس کو سمجھانا شروع کیا، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. تو اس نے پھر جادوگروں کو دعوت دی کہ یہ دیکھو یہ موسیٰ علیہ السلام بھی جادوگر ہیں، لہذا تم بھی ایسے جادو بنا کے لاؤ. تو ان جادوگروں نے جب اپنے جادو سے لاٹھیاں پھینکیں، رسیاں پھینکیں، تو وہ لوگوں کو سانپ نظر آنے لگے. لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اژدہا پھینکا ہے تو وہ ان سارے سانپوں کو کیا ہو گیا؟ نگل گیا. تو جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے. اور فوراً سب سے پہلے جادوگر جو ہیں وہی سارے سجدے میں گرے اور وہی سارے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا اور اس کے ساتھ ہی انسان کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا اور دوبارہ انسان کو مٹی ہی ہو جانا ہے، اور قیامت کے دن اس کو مٹی سے ہی کیا کیا جائے گا؟ اٹھایا جائے گا. تو یہاں انسان کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ بیان فرمایا.
اور پھر اس سے آگے سورۃ الانبیاء شروع ہو جاتی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی اپنی بادشاہت کو، اپنی توحید کو کیا کیا، بیان فرمایا، اور پھر اگلے پاؤں میں کچھ انبیاء علیہ السلام کے قصوں کو بیان فرمایا۔ وہ انشاءاللہ کل کے درس میں آ جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر جو انبیاء ہیں ان کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے واقعات کو مختصراً اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو آج ہمارا 1واں سپارہ جو تھا وہ 16ویں سپارے کے شروع سے لے کے 17ویں پارے کے پہلے پاؤ کے اختتام تک تھا۔ جو کچھ پڑھا گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور یہ تو مختصر آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے تفصیل سے پڑھنے کی اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔